حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جبریل سب کو تو نظر نہیں آئیں گے نا، اگر انسانی شکل میں آتے تو سب کو نظر آ جاتے۔ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کے 3 دعائیں کی، بلکہ دعائیں کیا بددعائیں دی۔ جن تینوں بددعاؤں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، بلکہ واضح روایت میں آتا ہے خود حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ آمین کہیے۔ اب شدت اور بڑھ جاتی، وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ جس کسی کے سامنے میرا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود و سلام نہ پڑھے، مجھ پہ درود نہ بھیجے، وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کہا آمین۔ دیکھیں پہلے آپ نے جو قدم رکھا اور کہا آمین، تو اس وقت جبریل نے یہ بددعا دی تھی کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب کسی آدمی کے سامنے لیا جائے اور وہ سنے کہ ہاں نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کا نام آ رہا ہے، تو اس کو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ لینا ہی چاہیے۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں پڑھتا ہے یعنی نبی کا نام سن کر کے اور آپ پر درود نہیں بھیجتا، تو فرما کہ ایسا آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، مٹ جائے، ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے کوئی۔ تو فرمایا کہ آمین۔ اب ذرا یہاں پہ تھوڑا رک کر کے سمجھے تو کہ بددعا دینے والا کون ہے؟ وہ جو تمام نورانی فرشتوں کا سردار ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار۔ اور مسجد کون سی ہے؟ مسجد ہے وہ جو بیت اللہ کے بعد یعنی حرم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام جس کا ہے یعنی مسجد نبوی۔ تمام فرشتوں کا سردار اپنی زبان سے بددعا کرتا ہے اور اس کے اوپر تمام انبیاء کا سردار آمین کہتا ہے۔ اور ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ نیک آدمی ہیں، دعا کراؤ، نیک ان کی دعا قبول۔ نیک آدمی، بزرگ آدمی ہیں، بڑھیا آدمی ہیں، ہاں مولانا ہیں، حافظ جی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ان سے دعا کراؤ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ نیک آدمی کے بارے میں ہمارا تصور، ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، اور ذرا غور تو کریں یہاں بددعا کر رہا ہے وہ جو تمام نورانی فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین کہہ رہا ہے کون؟ جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ بددعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ بددعا لگنے سے رہ جائے گی؟ نہیں، ہو نہیں سکتا کہ جو آدمی اس کام کا مرتکب ہو اور پھر وہ اس بددعا سے بچ جائے، میرا ذہن تو نہیں قبول کرتا کہ بددعا دیں تمام نورانی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، اور اس کے اوپر آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہماری بھی یہی چاہت، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لوگوں نے کہا آمین، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم معافی کی درخواست سب مل کے کر رہے ہیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے یعنی جیسا کہا جا رہا ہے اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔
اب دیکھیں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبریل نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں ماں باپ بوڑھے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، یعنی دونوں موجود ہوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہو، بڑھاپے کی عمر کو پایا، کمزوری کی عمر کو پا لیا، دیکھیے طاقتور ہوں گے تو انہیں ضرورت ہی تمہاری خدمت کی، تو خود ہی کام کریں گے۔ یہ کمزوری اور بڑھاپا اس لیے کہا گیا کہ ایسے وقت میں خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا جس شخص نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ کما پائی، تو ایسا آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، فنا ہو جائے۔ آپ یہاں بھی غور کر لیں، دعا دینے والے جبریل ہیں، آمین کہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو باتیں ہوگی، ایک تو جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے درود نہ پڑھے، اور کم از کم درود صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو کہنے چاہیے، اگرچہ مجلس میں بار بار نہیں تو ایک بار تو ضرور کہہ لینا چاہیے۔ بہرحال، اور دوسرے یہ کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کما پائی، تو اس آدمی کو بھی وہ دعا دی ہے۔ اب آئی ہے مضمون کی بات، اور جبریل نے فرمایا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا پایا، یعنی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پایا، تو ایسا آدمی تباہ ہو، برباد ہو، ہلاک ہو جائے، ایسا آدمی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو معاف نہ کروا پایا، اپنے آپ کا اپنا نام جہنم سے کٹوا کر کے جنت میں درج نہ کرا پایا، اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہ تو مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہاتھ بندہ اٹھائے اللہ نام کاٹ کے ادھر سے ادھر لکھ دیتا ہے، اپنی مغفرت نہ کرا پایا، اپنی بخشش نہ کرا پایا، فرمایا تباہ ہو، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ بد دعا تین شخصوں کے حق میں حضرت جبریل نے کی ہے۔ آپ نے آمین کہا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے آپ نے آمین کہا نہیں بلکہ تاکید کی حضرت جبریل نے کہ کہیے آمین، تو معنی میں شدت اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جس آدمی کو ملے اور پھر وہ روزہ رکھ کر کے تراویح کا اہتمام کر کے گناہوں سے اپنے آپ بچا کر کے جو ہے اپنی بخشش کا سامان نہ کر پائے، تو پھر وہ تباہ و بربادی کے لیے بددعا کی گئی۔ بہرحال آپ جانتے ہیں رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینا، جھلسا دینا، جلا کر کے خاک کر دینا۔ کیا مطلب؟ رمضان کا کیا معنی؟ جلا دینا۔ کیا جلا دینا؟ جھلسا دینا، جلا کے ختم کر دینا، یہ معنی ہے رمضان کا۔ صاف سے مطلب سمجھیے اس کا یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس زمانے میں تمام گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیا جاتا ہے، جھلسا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ نیکیاں ہی نیکیاں باقی رہتی ہیں، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکی سے سغائر تو ختم ہو ہی جاتے ہیں،
جب ہم نیک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو صغائر یعنی چھوٹے گناہ ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو پھر بڑے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کرانے کا یہ بہترین سنہرا موقع ہے، اور اس موقع کو آدمی یوں گوا دے جیسے سال کے 11 مہینے گزر گئے، یہ مہینہ بھی یوں ہی مستی میں گزر جائے۔ دیکھیے اس مہینے میں حدیث میں آتا ہے کہ سارے شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جکر دیے جاتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، جب شیطان تو سارے باندھ دیے گئے، جکر دیے گئے، قید کر دیے گئے، پھر آدمی گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی مثال بڑی اچھی دی ہے علماء نے، اور کہا کہ مشین تو سب نے دیکھی نا، چارہ کھینچنے والی، چارہ یا اور کوئی مشین، اور اس کو زور سے چلاؤ چھوڑ دو، 2-4 چکر بغیر چلے گھوم جاتا، نہیں گھومتا، تو سب جانتے ہیں۔ کسی بھی مشین کو آپ زور سے گھمائیں اور گھما کر کے یوں ہی چھوڑ دیں تو بغیر گھمائے ہوئے 2-4 چکر گھوم جاتے ہیں۔ جس کو 11 مہینے تک شیطان نے نچایا ہے، جس کو 11 مہینے تک شیطان نے برابر نچایا ہو، اب وہ شیطان تو باندھ دیا گیا مگر اس کے چلانے کے لیے 1 مہینہ بھی وہ ناچتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اتنا اس کو شیطان نے نچایا، 11 مہینہ اتنا نچایا کہ جب شیطان تو باندھ دیا گیا، شیاطین تو باندھ جکر دیے گئے۔ حدیث میں ہے بھائی، سارے شیاطین، سرکش شیاطین سب باندھ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ گناہ لوگ کیوں کرتے ہیں اس مہینے میں؟ تو وہی مثال ہے کہ چونکہ اب وہ تو بند گیا مگر یہ اتنا ناچ رہے تھے، اس کا اثر چل رہا ہے ابھی تک، اس لیے یہ اس مہینے میں باز نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ مہینہ بڑا ہی محترم مہینہ، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں آج تک سرزمین کے تختے پر جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، کسی امت کو اللہ پاک نے 1 مہینے کے فرض روزے قرار نہیں دیے، یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ ہاں روزے رہے، ہر دور میں رہے ہیں، شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی زمانے میں کسی پہ 10، کسی پہ 2، کسی پہ 1، اس طریقے سے مستقل رہے، لیکن ایسی کوئی امت دنیا میں آج تک نہیں گزری کہ جن کے اوپر پورے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، سوائے اس امت کے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمحہ، ایک لحظہ اتنا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی بنایا ہے کہ بندہ اس میں اللہ پاک سے جو درخواست کرے رد نہیں، فوراً قبولیت۔ ہم آپ انتظار کرتے ہیں چلو عصر کے بعد قبولیت کی وقت گھڑی آئے گی تب اللہ سے مانگیں گے، چلو وقت تہجد میں قبولیت کی گھڑی ہے پھر مانگیں گے۔ اللہ پاک نے 1 مہینہ دیا اور کہا صبح مانگو، شام مانگو، دوپہر مانگو، رات میں مانگو، چاہے جس ٹائم مانگو، ہر وقت قبولیت کی گھڑی ہے، جب چاہو جب مانگو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیشن کے اوپر کاؤنٹر کھلتا ہے، ٹکٹ والا سب عوام جو ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے اسی کاؤنٹر پہ جا رہے ہیں، اور پڑوس میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جو خاص کاؤنٹر ہوتا ہے، جو کبھی کبھی کھلتا ہے، ہر روز نہیں کھلتا، کبھی کبھی کھلتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کچھ خاص مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ہوتا ہے، سب اس میں نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے یوں تو سارے ایام بنائے ہیں جو عام کاؤنٹر ہے، جب جی چاہے اس کا اللہ سے مانگے، لیکن رمضان ایک خاص کاؤنٹر ہے، کھڑکی ہے جو اللہ نے کھولی، کہا مانگ لو، جتنا مانگ پاؤ، جو چاہے درخواست اپنی جائز ہمارے سامنے رکھو، قبول کریں گے، تمہاری ہر
دعا کو قبول فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ دعا شریعت کے دائرے میں ہو، جائز دعا ہو، ناجائز نہ ہو، کسی گناہ کی درخواست نہ ہو، نیکی کی بارے میں ہو، اپنے بارے میں ہو، مسلمانوں کے بارے میں ہو، رشتہ داروں کے بارے میں ہو، لیکن جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ بہرحال اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تم پر خاص نہیں، ایسا نہیں کہ تمہیں کے اوپر بوجھ ڈال دیا کسی نے، تم سے پہلے بھی جو گزرے ان پر بھی روزے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ کا زمانہ ہے، ٹریننگ کا زمانہ ہے، اس میں جو اس نے ٹریننگ میں محنت کر لی کامیاب، پاس ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا، جو ٹریننگ نہیں کرے گا تو وہ پاس نہیں۔